ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں. غلط بات ہے. ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا. یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر. ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں. ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں. حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم طراق سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں. بیچاروں کے علم کی کمی ہے. السلام علیکم. بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس شعر کو کفری اور شرکیہ قرار دیا ہے. وہ شعر یہ ہے: وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس شعر کو بریلوی علماء خود اپنی کئی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اسی شعر پر کفر و شرک کا فتویٰ بھی لگا چکے ہیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے بھی اس شعر پر شرک کا فتویٰ دیا. لیکن میرا سوال پھر بھی وہیں کا وہیں ہے. ایک طرف تو یہ بریلوی قبر پجاری بخاری کی حدیث کا غلط مفہوم بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک نہیں ہو سکتا، جو چاہے کرتے پھرو، اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے شعر کفری اور شرکیاں ہیں، جو شعر ہم اوپر بیان کر چکے ہیں. وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب بریلویوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کی ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط؟